بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز کے حوالے سے اور ان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری ہو گیا ہے، اور کل کچھ میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، وہ بھی کلیئر کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ان کی درخواست کیا تھی اور اب اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے، EVM کا استعمال ہے، اس کے حوالے سے بڑا دبنگ آج ایکشن لیا گیا ہے اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں۔ یہ ساری کی ساری ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اعلان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے سکندر سلطان راجہ اور مریم نواز گروپ کے لیے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مریم نواز گروپ نے نیب آرڈیننس کے خلاف آج ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کی ہے، پنجاب اسمبلی میں۔ یہ مذمتی قرارداد ہے، وہ کیا معاملہ ہے اور اس میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور 2-3 اور کیسز ہیں، اہم کیسز ہیں، وہ بھی مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ B4U کمپنی کے مالک سیف الرحمان نیازی کے خلاف جو اربوں روپے کا سکینڈل ہے، اس میں آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور ملزم کی درخواست ضمانت سپریم کورٹ آف پاکستان سے خارج ہوئی تھی، اور خارج ہونے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پہلے یہی ملزم ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کی ضمانت خارج کی تھی، وہاں سے ملزم بھاگ گیا تھا۔ جب دوبارہ ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی نیب کی طرف سے سپریم کورٹ کے احاطہ میں، جس کے بعد پھر نیب کے اہلکاروں کے خلاف اور DG نیب راولپنڈی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہوئی، جس پر ابھی تک جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے۔ سیف الرحمان نیازی کی جو درخواست ضمانت ہے وہ میرٹ پر خارج ہوئی، اور میرٹ پر خارج ہونے کے بعد جو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے اس کا جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ چل رہا ہے۔ اب انہوں نے احتساب عدالت میں B4U کمپنی کے مالک سیف الرحمان نیازی کے وکیل نے نیب کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا ہے۔ عدالت نے سیف الرحمان کے جسمانی ریمانڈ میں 21 اکتوبر تک کی توسیع کی ہے، اور ساتھ سیف الرحمان نیازی کے وکیل نے ایک درخواست دائر کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ کے کیس میں نیب کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، نیب کا دائرہ اختیار ہم چیلنج کرتے ہیں۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی درخواست دائر کی جاتی ہے اس پر جواب طلب کیا جاتا ہے۔ سیف الرحمان نیازی کے وکیل نے بتایا کہ نئے آرڈیننس کے تحت اس کیس میں نیب کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس گزٹ میں شائع شدہ آرڈیننس کا نوٹیفیکیشن ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تک آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ اس آرڈیننس کے تحت درخواست پر فی الحال دلائل نہیں دے رہے، ہم درخواست پر تحریری جواب جمع کروائیں گے۔ 21 اکتوبر تک عدالت نے جو ملزم کا جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور کیا۔ ایک میں بات یہاں کلیئر کرتا چلوں، جو نیب آرڈیننس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہے۔ دیکھیں کچھ کیسز ایسے ہیں جیسے ٹیکس کے کیسز تھے، اگر جو ہماری حکومت ہے وہ اس میں ترمیم نہ بھی کرتی تو سپریم کورٹ میں جب بھی ایسے لوگوں کی ضمانت ہوتی ہے، یا ہائی کورٹس میں جب بھی ایسے لوگوں کی ضمانت ہوتی ہے، تو وہاں پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس چیز کا بینیفٹ دیتا ہے کہ یہ نیب کا دائرہ اختیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ کیس خراب ہوتے ہیں۔ اگر ٹیکس کا معاملہ، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ FBR کو بھی گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا ہے، FBR کو الگ سے وزیر اعظم عمران خان جو پاورفل بنا رہے ہیں اس کو اختیارات دے رہے ہیں۔ FIA ایکٹیو ہو چکا ہے، اینٹی کرپشن ایکٹیو ہو چکا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہے اور وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا تو وہ دوسرے ادارے کے دائرہ اختیار میں آ جائے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بینیفٹ ان کو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں مل جاتا ہے، وہ بینیفٹ دوسرے ادارے جب جو پراپر فورم ہے وہ جب اس کیس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں گے، جب اس کیس کو چلائیں گے، تو اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اور یہی جو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کیبنٹ کا فیصلہ تھا اس نیب آرڈیننس میں ترمیم کا، اور یہ جب نوٹیفیکیشن جو آفیشیل گزٹ پر نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جو ابھی سے نیب آرڈیننس کے حوالے سے خبریں سن کر درخواستیں دائر کرنے لگے ہیں بریت کی یا دائرہ اختیار چیلنج کرنے لگے ہیں، ان کو بڑی ناکامی ہوگی اور ان کو عدالتوں سے۔ دوسرا جو اہم کیس ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور یہ جو تحریری فیصلہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز کے وکیل کے مطابق وہ سزا کے بعد اضافی حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی نئی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے،
اس پر فیصلہ عدالت کرے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا 13 اکتوبر کو۔ جو کل کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کی درخواست منظور ہو گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صرف آبجیکشن ریموو ہوئے ہیں، وہ جو مین درخواست ہے میرٹ کے اوپر تو بھی اس کے اوپر سماعت ہوئی نہیں ہے کہ آیا یہ ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں نہیں ہیں، یہ ریلیونٹ گراؤنڈز ہیں یا نہیں ہیں، کیا یہ ایڈیشنل گراؤنڈ بن سکتے ہیں اپیل میں یا نہیں بن سکتے، یہ معاملہ ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ اور اس پر جو باتیں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں جو کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے، جو آج تحریری فیصلہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ درخواست پینڈنگ ہے، اور ساتھ عدالت نے سوالیہ نشان لگایا ہے کہ کیا مریم نواز کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ 13 اکتوبر کو ہوگا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو پنجاب اسمبلی میں نیب کے مجوزہ آرڈیننس کے حوالے سے، جو ترمیم کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی ہے، اور یہ قرارداد کس نے پیش کی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی سمیرہ کومل جو کہ ایم پی اے ہیں، انہوں نے یہ آج قرارداد جو ہے وہ پیش کی ہے۔ یہ مذمتی قرارداد ہے۔ اس کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان نیب کے مجوزہ ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کرتا ہے، یہ کالا قانون ہے، حکومت اپنے انتقامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ آرڈیننس لانا چاہتی ہے، چیئرمین نیب کو گھر جانا چاہیے۔ نون لیگ متنازع آرڈیننس کی ہر سطح پر مخالفت کرے گی، مسلم لیگ نون نیب آرڈیننس کو ہر قانونی فورم پر چیلنج کرے گی۔ اچھا، اب آپ نے جب ہر قانونی فورم پر چیلنج کرنا ہے تو یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ کوئی آپ لوگوں کی جاگیر تو ہے نہیں کہ آپ جب چاہیں کوئی نہ کوئی قرارداد پیش کر دیں۔ کبھی آپ نے کوئی عوام کے جو مسائل ہیں، صرف اسی کو دیکھ لیں کہ جو اسٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا ایم ڈی کیٹ کا، اس پہ ہی آپ کو قرارداد لے جاتی، اور کوئی جو عوام کے ایشوز ہیں آپ لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے عوام کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے یا ڈسکس کرنے کے لیے، قانون سازی تو آپ نے نہیں ہونے دینی۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو آرڈیننس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ جو قانون آتا ہے آپ اس بل کو پھاڑ پھاڑ کے منہ پر مارتے ہیں، اور پھر آپ وہاں جا کے یہی باتیں کریں گے، اور آپ عوام کے ایشوز کے اوپر کب بات کریں گے؟ یہ آپ کے ایجنڈے میں سرے سے یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ اب جو معاملہ ہے اور یہ جو کیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے نیب آرڈیننس کا جو مجوزہ ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، اس نے جو پریشانی ہے وہ بڑھا دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو تکلیف ہے چیئرمین نیب سے، اور جو اس میں یہ شک شامل کی گئی ہے کہ جب تک نیا جو چیئرمین نیب ہے وہ تعینات نہیں ہوتا تو تب تک یہی چیئرمین نیب رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے 2 ہمارے ممبر نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، اور یہ دونوں ممبر اپوزیشن لیڈر کو جو نام دیے گئے، اپوزیشن لیڈر نے اٹھا کے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے اور اپنے نام دے دیے۔ اب وہ وزیر اعظم کو پسند نہیں ہوں گے، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ وہ 18ویں ترمیم تھی جس کو مکا کی ترمیم کہا جاتا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یا پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوگی تو نون لیگ حکومت میں ہوگی، نون لیگ اپوزیشن میں ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیسری جماعت آئے گی، اور یہ ایک دوسرے کو سکیور کرنے کے لیے، اور پھر کہ سندھ تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہے گا، پنجاب ہمیشہ نون لیگ کا رہے گا، اور انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 200 ترامیم کی گئی ہیں آئین میں، چھوٹی بڑی، صرف ایک 18ویں ترمیم میں، اور جو ذوالفقار علی بھٹو اور اس کیبنٹ کا اور اس پارلیمنٹ کا بنایا گیا آئین تھا، اس کو اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا، اور یہ سارا زرداری اور نواز شریف کا آئین ہے جو اس وقت ہمارے سامنے اتنی ترامیم کی گئیں اس آئین پاکستان میں۔ پھر اینٹی کرپشن محکمہ اینٹی کرپشن نے جو سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے دفتر پر آج چھاپہ مارا ہے، اور سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے خلاف اور ان کی جو سینئر افسران ہیں ان کے خلاف کافی کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق جو ضلع وسطی، شرقی اور جنوبی کے دفتر ہیں ان پر چھاپہ مارا گیا ہے، ایس بی سی اے افسران سے پوچھ گچھ کی گئی اور ریکارڈ کی چھان بین کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن حکام نے کچھ ریکارڈ بھی تحویل میں لیا ہے، اور ضلع وسطی کے ڈائریکٹر جلیس صدیقی سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ جلیس صدیقی کو حکام ریکارڈ روم لے گئے اور ریکارڈ چیک کرتے رہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ اینٹی کرپشن حکام کے لیے کہ آتے ہی ڈائریکٹر جنوبی منیر بھمبڑو وہ فرار ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مافیا ہے جو سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی اور کراچی کے حالات جنہوں نے خراب کیے، اور محکمہ اینٹی کرپشن اب ایکٹیو ہو گیا ہے۔ پہلے ہم صرف نیب کا سنتے تھے، اب سارے ادارے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کر رہے ہیں، اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کریں۔ جو اینٹی کرپشن کا کام ہے وہ اینٹی کرپشن کرے، جو ایف آئی اے کا کام ہے وہ ایف آئی اے کرے، جو نیب کا کام ہے وہ نیب کرے۔
اگر جو آرڈیننس ہے اس میں کسی کو ریلیف مل رہا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دوسرا ادارہ ایکشن نہیں لے گا، بلکہ وہ پراپر فورم پر معاملہ آ جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج بابر اعوان کو بھیجا تھا، جو اسپیکر ہیں ہمارے اسپیکر کے پاس جو قومی اسمبلی کے، وہاں پر ڈسکشن یہ ہوئی کہ اجلاس بلانا ہے ہم نے، اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو امینڈمنٹ لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر ہم نے جو مشترکہ اجلاس بلائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشترکہ اجلاس کی منظوری لے لی ہے قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کی حکومت نے، اب اگلا معاملہ ہے مشترکہ اجلاس میں اس کو منظور کروانا، جو کہ آسانی سے وہ کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے 22 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ 22 اکتوبر کو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوگا، اور اس جوائنٹ سیشن میں ساری کی ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور جو اہم جس پر سکندر سلطان راجہ، بلاول زرداری، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان سارے ایک پیج پر ہیں، وہ بل جو ہے وہ پاس ہونے جا رہا ہے، اور جو الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، اور یہ پہلا قدم ہے جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کی طرف، اور 22 اکتوبر کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے، جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اوورسیز تیار رہیں، ان کو ووٹ کا حق میں لے کر دوں گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 2023 کا الیکشن ہے وہ ہر حال میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی رکاوٹ ہوگی میں اپنی پوری کوشش کر کے اس رکاوٹ کو ختم کروں گا، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی میں حق دلواؤں گا، اور دوسری طرف میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال بھی ہر حال میں یقینی بناؤں گا، تاکہ جو پاکستانی ہیں ان کو بڑے پیمانے پر دھاندلی سے بچ سکیں، اور یہ جو جس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے، اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ہر علاقے میں اپنی مرضی کے لوگ کھڑے کرتی ہیں، انہی کے ٹیچرز لگائے ہوئے ہیں، انہی کے سارے کا سارا نظام ہے جو الیکشن کی رات الیکشن کو مینج کرتے ہیں، ان کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔